نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس کائنات کے اندر تشریف فرما ہوئے، اس وقت اس کائنات کی کیا حالت تھی، اس دنیا کے اندر لوگ مذہبی حوالے سے کس کنڈیشن کے اندر تھے، لوگوں کی اوپر حکومت کرنے والے کون لوگ موجود تھے. سب سے پہلے اس کے بارے میں جان لینا کافی ہے، اس سے پہلے کہ ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جانب بڑھیں. مذہبی حوالے سے 6 مذہب تھے جو عالمی سطح کے اوپر لوگ جن کے مقلد تھے اور جن کی تقلید کر رہے تھے. ان میں سب سے پہلے یہودیت اور عیسائیت تھا، اور یہودیوں کی کوئی اپنی گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن عیسائی جو ہے وہ البتہ ایک رومی حکومت کے نام سے اپنی حکومت قائم کر چکے تھے. اور عیسائی اور یہودی مذہب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کائنات کے اندر آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ یہودی کہلاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ عیسائی کہلواتی تھی. لیکن ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ اس لیے گمراہ ہو چکے تھے، ان کی اکثریت، کیونکہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ کتابیں تھیں ان کے اندر اپنی مرضی سے تخریف کرنی شروع کر دی تھی. اس کے آگے ایک مذہب تھا مجوسیت، جو ایرانی حکومت کا مذہب تھا، اور یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے. ایران کے اندر ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا جس کو ہزاروں سالوں سے جس کے اندر انہوں نے آگ کو جلایا ہوا تھا اور اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے. یہ ان کے عقیدے کے اندر شامل تھا، اور ہر لمحہ ہر شخص مجوسی مذہب کا آگ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ محو رہتا تھا. اس کے آگے بدھ مت تھا، جو گوتم بدھ نے ہندو مت سے الگ کر کے اپنے نظریات کے اوپر ایک مذہب کی بنیاد رکھی، اور وہ مذہب بدھ مت کہلاتا تھا. یہ گوتم بدھ کو اپنا پیغمبر اور سب کچھ مانتے تھے. یہ ایک شخص تھا، ہندو تھا پہلے، بعد میں اس نے اپنا مذہب بنا لیا. تو یہ گوتم بدھ کی عبادت کرتے تھے. آگے ہندو مت تھا جو ہندوستان کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور یہ لوگ دیوی اور دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے. انہوں نے بھی اپنے بت بنا رکھے تھے اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے. آگے عرب تھے، عربیوں کے پاس دین حنیف موجود تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو چھوڑ چکے تھے. اس کے علاوہ جو حکومتیں تھیں ان میں رومی حکومت تھی، یہ عیسائیوں کی گورنمنٹ تھی. ایرانی حکومت مجوسیت کے ماننے والے تھے، اور ایران اور اس کے ساتھ جتنے بھی علاقے شامل تھے اس کے اوپر ایرانیوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی. لیکن ان کی اور رومی حکومت، یہ دونوں سپر پاوریں تھیں اس وقت کی، ان دونوں کی آپس میں لاتعداد دفعہ جنگ ہوئی، اور کبھی ایرانی جو ہے وہ رومیوں کے اوپر حاوی آ جاتے اور کبھی رومی جو ہے وہ ایرانیوں کے کچھ علاقوں پہ قابض ہو جاتے. آگے ہندوستان تھا، تو ہندوستان کے اندر بھی گورنمنٹ قائم تھی، ایک حکومت قائم تھی، لیکن ان کا رومیوں اور ایرانی جو حکومتیں تھیں ان کے ساتھ کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے علاوہ جزیرۃ العرب، یعنی جہاں پہ آج سعودی عرب واقع ہے، تو یہ ساری جو جگہیں تھیں ان پہ نہ تو رومی حکومت اس جانب کوئی خاص توجہ دیتی تھی اور نہ ہی ایرانی حکومت کوئی خاص توجہ دیتی تھی. لیکن یہ علاقہ دونوں یہ سپر پاوروں کے ساتھ لگتا تھا، اور یہ بعد ازاں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر آئے، اسی کے بعد ہی اس خطے کو ایک خاص پوری دنیا کے اندر پذیرائی نصیب ہوئی. جبکہ اس سے پہلے کیونکہ یہ ایک صحرا تھا، اور صحرا کی وجہ سے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی. تو اس کے علاوہ یورپ تھا. یورپ کی کسی حوالے سے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، نہ تو تعلیم کے حوالے سے اور نہ ہی حکومت کے حوالے سے. ان کا کوئی خاص مذہب نہیں تھا. جہالت کے اندھیروں میں یہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے اور آپس میں جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے. جزیرۃ العرب جو تھا، حالانکہ وہ صحرا تھا اور اس وقت یہاں پہ نہ تو کوئی حکومت قائم تھی، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اسی خطے کو چنا گیا. تو اس کی چند وجوہات تھی. اگرچہ یہاں پہ کوئی خاص حکومت قائم نہیں تھی اور یہ لوگ آپس میں ہمیشہ دست و گریبان رہتے، ہر قبیلہ خود مختار ہوتا تھا اور آپس کے اندر جو ہے وہ جنگ و جدل کا ماحول سرگرم رکھتے تھے. لیکن عرب قوم ایک تو ذہین بہت زیادہ تھی، اور اس کے علاوہ اس کے اندر بے شمار خصوصیات کی حامل تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عربوں کے پاس
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، یعنی کعبے کا وجود جو ہے وہ جزیرۃ العرب کے اندر تھا۔ اور پھر جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے عرب کو بہت زیادہ پوری دنیا کے اندر ایک خاص اہمیت حاصل تھی، اگرچہ صحرا ہونے کی وجہ سے کسی بھی حکومت نے اس جانب کوئی خاص توجہ نہ دی، لیکن بعض ازاں دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ واقعی جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے بھی عرب جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ تو یہ وہ وجوہات تھی کہ جن وجوہات کی بنا کے اوپر وہ پورا علاقہ اور پوری دنیا جہالت کے اندھیروں کے اندر مکمل طور پہ گم ہو چکی تھی۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور یہ تو ایک بات تھی، اس کے علاوہ بھی وہ بہت ساری جو ہے وہ غلط رسومات کے اندر میں ہو چکے تھے، اور جہالت ان کے اوپر اس قدر حاوی آ چکی تھی کہ اگر ایک قبیلے کی لڑائی کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ شروع ہوتی تو صدیاں بیت جاتی، ان کی نسلیں ختم ہو جاتی، لیکن وہ لڑائی پھر بھی ختم نہ ہوتی۔ تو یہ وہ ساری صورتحال تھی کہ جس کو دیکھتے ہوئے ضروری تھا کہ ایک ایسے نبی کو اللہ کی ذات بھیجے جو کسی خاص علاقے کے لیے نبی بن کر نہ آئے، بلکہ پوری کائنات کو اللہ کی ہدایت کا پیغام دینے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو ان حالات کے اندر پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو رحمت للعالمین بن کے پوری کائنات کے لیے آئے اور پوری کائنات کو ہدایت کا جو ہے وہ شرف عطا فرمایا، اور سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب بلایا۔